عمران خان کسی کا نہیں بن سکتا، اپنی بہنوں کے بھی وہ اپنے پڑوئیاں کا نہیں بن سکتے، اپنی بہنوں کی بننا ہے۔ شہباز گل کہتا ہے کہ جی یہ سب لوگوں کو انہوں نے فوج کے حق میں نعرے لگوائے ہیں، اب ان لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا۔ یہ میں شہباز گل کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں۔ انہوں نے ڈکی ہو گیا، رجب ہو گیا، ندیم نانی والا ہو گیا، سسٹرولوجی ہو گئی اور بہت سارے جو کہ انفلوئنسرز ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیں، اسی لیے ان لوگوں کی جو کیسز ہیں یہ معاف ہو گئے۔ یہ بکواسیں باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ ہوتا کون ہے ہمارے ملک کے اوپر بولنے والا؟ یہ ہوتا کہ اس کی اوقات کیا ہے کیا؟ بھول گیا وہ وقت جب اسے وہ آکسیجن کا جھوٹا ماسک لگایا ہوا تھا اور سانس نہیں لیا جاتا تھا، اور بڑی بکواسی یہ کرتے جٹ کا پتر جٹ کا پتر۔ اس کو پتا چلے کہ اس کا پنگا کس کے ساتھ پڑا ہے، باہر بیٹھ کے ان کو ساری اور سامنے آگے کرے، ایک دفعہ سامنے تو آئے نا، پتا چلے کون ملکہ کا پتر ہے کون جٹوں کا پتر ہے۔ جب اس کے اوپر ایکشن لیا نا محسن نقوی صاحب نے، تو آپ کو پتا یہ بھگوڑے شہباز گل نے کیا کیا؟ یوٹیوب کے اوپر جا کے اپنی 100 سے زیادہ ویڈیو سے ڈیلیٹ کر دی۔ چیک کر لیں آپ۔ بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب سے ڈائلاگ کروائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بشرا بی بی کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، جب ان کا نام آتا ہے نا تو میرے ارد گرد سامنے آنے دورے نا کالی سی چڑیلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چڑیلیں ان کے موکلات تھے ملک صاحب۔ بس میں اللہ مجھے معاف کرے، مجھے ڈر لگتا ہے جب ٹوڑے سے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے ملک زمان نصیب صاحب نے۔ ملک زمان صاحب IPP لاہور کے صدر ہیں، اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا برکت کرے۔ ملک صاحب آپ، مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے پوچھا کہ رجب کب واپس آ رہے ہیں، رجب بٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تو آپ نے اس وقت تک کہیں پر کوئی بھی خبر نہیں تھی، کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ نے مجھے جو بات کہی تھی نا، یہ بندہ واپس آ جائے اس کے بعد رجب آ رہا ہے، اور ویسے ہی ہوا۔ ادھر ڈکی بھائی واپس آتے ہیں، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم اچانک سے سنتے ہیں کہ جی رجب کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ وہ الگ بات ہے، اس کی ساری سٹوری بھی ہم آپ سے جانیں گے۔ آپ کے پاس خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ بس میرے پاس بھی ایک چڑیا ہے۔ چڑیا نجم سیٹھی صاحب یا منصور علی خان کی طرح کا کبوتر؟ نہیں کبوتر نہیں ہے، میرے پاس ایک طوطا ہے۔ اچھا صحیح ہے، آپ نے کہا ذرا صحافیوں سے ڈفرینٹ کام کیا جائے نا۔ میرے پاس ایک طوطا ہے، وہ طوطے کو جب میں چڑی ڈالتا ہوں مجھے خبر مل جاتی ہے۔ طوطے کی جان کس میں ہے؟ طوطے کی جان میرے میں۔ یہ طوطا بہت باخبر ہے۔ جی بالکل، آج کل کو ہونا چاہیے، کیونکہ کبوتر چڑیے ان میں اتنی ذوق نہیں، چڑیل بھی ہے مبشر لقمان صاحب کی۔ وہ چڑیل جو سی ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسی ہے، لیکن جو میرا طوطا ہے نا وہ بولتا بھی ہے۔ بولنے والا طوطا تو خطرناک بھی ہو سکے گا۔ کوئی بات نہیں، وہ بڑا ٹرینڈ ہے طوطا۔ آپ نے ٹرین کیا ہے؟ نہیں مجھے ملا ٹرین ہو گئی۔ کس نے گفٹ کیا ہے اتنا باخبر؟ ایک اللہ کے درویش بندے نے۔ اوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ واہ، مطلب کمال ہے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ویسے مطلب ماشاء اللہ سے آپ اس دن سے چھائے ہوئے ہیں، میں جو چینل دیکھتی ہوں، کہیں کوئی سوشل میڈیا دیکھتی ہوں، ہر جگہ پہ آپ کی ویڈیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے ویسے سب جگہ پہ کافی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، لیکن ایک بار پھر سے بتائیں، کیونکہ آپ نے مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی رپورٹنگ کے بارے میں کہا کہ وہ بوگس رپورٹنگ تھی، وہ ایسی بات نہیں ہے، جو کہ آپ زہیب صاحب کے پروگرام میں بھی تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ ایویڈنس انہوں نے ہاتھ میں لے کے پیپرز لے کے دکھا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ان لوگوں کے ساتھ رجب اور ندیم نانی والا کے ساتھ ایک اور ان کے انفلوئنسر یوٹیوبر دوست تھے زرق، شاید UK میں، اس نے دوبارہ سے مرتضیٰ علی شاہ صاحب سے بات کی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے ریڈ ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں پاکستان جا کے بھی، تو ابھی بھی آپ کہیں گے کہ ان کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایک ویزا کینسل ہونا، جب ویزے کی مدت ختم ہو جانی اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کی ٹکٹ لے لی واپس آنے کے لیے، تو وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں ایک ایسی باتیں بنا دینا، ڈیپورٹ کرتے ہیں، ڈیپورٹ کس کو کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ڈیپورٹ کرتے ہیں، وہاں کی متعلقہ پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، وہاں پہ ان کو ہتھکڑی لگتی ہے، اور پھر اس ملک کی جو ایئر لائن ہوتی ہے اس میں وہ آخری نمبر میں بٹھاتے ہیں، پھر یہاں پہ پولیس کو آگاہ کیا جاتا ہے، پھر یہاں پہ آتے ہیں، جب پاکستان پہنچتے ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، FI ان کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے، پھر وہ اگلے دن ضمانت میں رہا ہوتے ہیں۔ یہ SOP ہوتے ہیں ڈیپورٹ ہونے کے۔ اور یہ کیا آپ کے سامنے جب وہاں سے نکلے ہیں، اس سے پہلے تو کوئی شور نہیں تھا، جب جہاز میں بیٹھے ہیں ایک دم شور بھی مچا، وہاں میلہ بھی مچا، اور ایسا طوفان بدتمیزی بھی شروع ہو گیا جو کسی نے نکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ آئے ہیں،
باہر نکل کے آ گئے, ہم لے گئے ان کو. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ ڈکی کے آنے کے بعد ہی کچھ ہی دن کے بعد رجب واپس کیوں آئے؟ کیونکہ اگر پاکستان ان کا ملک ہے, اگر چلیں ان کو, جیسے آپ کو میں سن رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ عدالتوں پہ اداروں پہ آپ لوگوں کو یقین ہے, ہونا بھی چاہیے, تو یہ کچھ ٹائم پہلے بھی آ سکتے تھے. ان کا تو کافی زیادہ دل کر رہا تھا پاکستان آنے کو, اس سے پہلے کیوں روکا گیا تھا؟ بے شک علی اشفاق صاحب نے روکا تھا, یہ میں نے سن لیا ہے, لیکن ابھی یہ ٹائم کیوں سلیکٹ کیا؟ نہیں, یہ کوئی جان کے ٹائم سلیکٹ نہیں کیا, کوئی اس پہ پلاننگ نہیں تھی. کوئی اگر ویزا کینسل نہ ہوتا تو ابھی بھی نہ آتے. سو یہ ایسی بات نہیں ہے, ایک تو ویزے کی مسئلہ بن گیا تھا, دوسرا کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ یار نہیں یار پاکستان آ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم نوازی ہوئی, وہ آ گیا اپنے ملک پاکستان, اس کی ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے وہ آ گیا. پلاننگ نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی, لیکن آپ کو پہلے سے پتا تھا کیا؟ ہاں مجھے 6 دن پہلے کا پتا تھا, ٹکٹ میرے پاس آ گئی تھی. آپ نے پروٹوکول کروایا تھا ان کا؟ نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں کروایا تھا. اچھا, آپ ساتھ ساتھ تھے. اب پھر میں بھی مطلب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کرنی پڑے گی, وہ جو گاڑی والا قصہ تھا. ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ غلطی میرے سے ہوئی تھی. آپ کو پتا آپ کو بہت بیش کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جاتے ہوئے وہ میرے ساتھ نہیں تھا. جب میں ہائی کورٹ پہنچا ہوں صحیح, وہ میرے ساتھ نہیں تھا, وہ میرے سے پہلے اندر چلا گیا ہوا تھا. واپسی کے اوپر کچھ ایسا ہوا تھا کہ جب وہ انٹرویو دیے انہوں نے, ہائی کورٹ کے اندر ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جو ان کے SOPs ہوتے ہیں, اس کمرے کے باہر کوئی انٹرویو نہیں دے سکتا, نہ کہ عدالت کے ہاتھ میں کوئی انٹرویو دے سکتے. اب جب عدالت کا ہاتھ ختم ہوا تو ابھی عدالت کے ہاتھے کے اندر ہی وہ پھر کافی جرنلسٹوں نے پکڑ لیا. عدالت کے ہاتھے کافی جرنلسٹوں نے پھر روکا. ان کے وکیل نے کہا یہاں پہ کوئی بات نہ کرنا, یہاں پہ بات کرو گے نیا پھنس نہ جانا. آگے سے میرا ڈرائیور گاڑی لے کے آ رہا تھا, تو انہوں نے دیکھا ملک صاحب یہ آپ کی گاڑی ہے, میں کہا جی ہاں جی میری گاڑی ہے, تو چلو یہاں پہ بیٹھ گئے. وہ مجھے نہیں پتا تھا, گاڑی تو آپ ڈرائیو کر رہے تھے ملک صاحب, جو فوٹیج ہماری نظروں سے میں وہی بتا رہا ہوں. پھر میں گاڑی کے آگے بیٹھ گیا نا. اچھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ملزم کو اس ہاتھے سے بھی باہر نہیں نکالا جاتا گاڑی میں. یہ غلطی ہوئی ہے جس کا میں بالکل معذرت کرتا ہوں اپنی قوم سے, اپنی عدلیہ سے. اچھا اس کے گاڑی اندر کیسے گئی تھی ملک صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے برعکس جو مجھے انہوں نے کیا اپنا, میرا اس کا چلان بھی ہوا, گاڑی پکڑی انہوں نے, جو SOP سے میں نے اس کا احترام کیا جیسے انہوں نے کہا میں نے کیا. پھر گاڑی میں سپرداری میں لے آیا تھا. اچھا, گاڑی پہلے ان کے پاس رہی کتنا ٹائم؟ جی تھوڑی, پھر بعد 1-2 دن نہیں, وہ 8-10 گھنٹے. اوکے, پھر آپ نے چالان پے کیا اور پھر گاڑی آپ. اچھا گاڑی اندر کیسے گئی؟ اس پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے چینلز نے بھی بہت سارا واویلا مچایا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو بڑے سے بڑا سیاستدان جو ہے اس کی گاڑی نہیں اندر جا سکتی ہے. یہ رجب بٹ کے جو بگ بردر ہیں, آپ کو کیونکہ بگ بردر کا خطاب مل گیا نا رجب کے, تو رجب کے بگ بردر کی کیا پروٹوکول ہے, کیا ان کے مطلب ہاتھ پڑتے ہیں کہ مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گاڑی چلی گئی؟ گاڑی اندر چلی گئی, میں معذرت کرتا ہوں. اس سے گاڑی گئی اندر کیسے, یہ بھی تو تھوڑا سا مجھے بھی نہیں پتا سر, یہ تو آپ نہیں, گاڑی اندر چلی گئی. مالک صاحب ایک میرے دوست سے گاڑی اندر لے گیا تھا. میں اس چیز کا میں ایک چیز کی ہے, میں معذرت کرتا ہوں. چلے اچھی بات ہے کہ آپ معذرت کر رہے ہیں, لیکن سب کو ویسے پتا کہ گاڑی ایسی ہے پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں جا سکتی ہے, تو نہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا, آپ اس کے بعد سے بگ بردر بن گئے رجب کے, پہلے بھی تھے؟ پہلے اس کا بھائی ہوں, لیکن وہ ڈکی بھائی کی ویڈیو کے بعد سے تو ایک بگ بردر جو ہے نا, وہ بس ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ کیا بگ بردر, سب کو پتا ہے جو ڈکی نے کہا ہے, سب کو پتا ہے. لیکن وہ جو بگ بردر ہے نا, ان کو میرا سلوٹ ہے, کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہمارا پاکستان بچا ہوا ہے. یہ وہ بگ بردر ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتے. یہ وہ بگ بردر ہیں جنہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ادارے کے افسران کس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کیفے انجام تک ان لوگوں نے کیسے پہنچایا. تو ان کو اس چیز کا بھی سلوٹ. اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی تھی, یہ بیوروکریسی اتنی بے لگام ہو چکی تھی کہ آپ کی سوچ نہیں ہو سکتی. اور آج ان کی اس ایکشن کی وجہ سے بیوروکریسی میں بھی ڈر بیٹھ گیا ہوا ہے, اور ان کو بھی اس چیز کا, بیوروکریسی والوں کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی انجانے میں یا بھول چوک میں یا جان کے کسی سائنس کے ساتھ یا کسی اجنبی کے ساتھ یا کسی
اس بندے کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا. یہ بیوروکریسی میں ایک پیغام چلا گیا ہوا ہے. اور میں اس وجہ سے بالکل سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے بھائیوں کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے اداروں کو, ہماری ایجنسیوں کو, کہ ان لوگوں وہ پہلے کبھی سامنے نہیں آتے تھے. اور جو یہ بگ بردر کا خطاب دیا گیا ہے, میں بالکل کہتا ہوں یہ واقعی بگ بردر ہے, اور نو ڈاؤٹ ان بگ بردر کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں پہ آزادانہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں. بالکل صحیح, ایک حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بہت سارے چینلز نے بھی اس بات کو اٹھایا کہ جی اگر آپ رجب کے بگ بردر تو آپ کا بگ بردر کون ہے. میرا بھی معصومانہ سوال ہے, آپ کے بگ بردر کون ہے؟ جن کے ساتھ بگ بردر ہے, ہاں جو سب کے بگ بردر ہے, میرے بھی بگ بردر وہی ہے. آپ کے بھی وہی ہیں. چلیں اچھی بات ہے, بندے کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. دیکھیں میں نا, میرے سے نا کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہوتی. بالکل صحیح. میں بڑا کھلا ڈولا سا بندہ ہوں, ہاں, اور میں بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتا ہوں. صحیح. میں ان جیسا نہیں ہوں جو وہ سابقہ لوڈے لپارے حکومت میں ہوتے تھے, اور میرے سامنے وہ ایسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے جہاں پہ جا کے وہ تلوے چاڑتے تھے, اور باہر نکلتے تھے تو ان کے خلاف بکواسیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں ان میں سے نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. جن کا میرے پہ احسان ہے تو میں ساری زندگی یاد رکھتا ہوں. ہونا بھی. ہاں, جو میرا دوست ہے اس کا میں دوست ہوں, جو میرا دشمن ہے اس کا میں دشمن ہوں. میرے میں منافقت نہیں ہے, نہ میں منافقت رکھتا ہوں. میں اگر دشمنی کسی سے لیتا ہوں تو پوری بھی ٹکا کے لیتا ہوں, اور جس کے ساتھ میرا دوستانہ ہے, یارانہ ہے, اس کے لیے میری جان بھی قربان ہے. صحیح. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جو ہمارے ملک پاکستان کا خیر خواہ ہے, میں اس کا ہاتھ ہوں. اس کے لیے جو کچھ مرضی کرنا پڑے مجھے. جو میرے ملک پاکستان کا دشمن ہے تو اس کا میں 10 گنا بڑھ کے دشمن ہوں. صحیح ہے, یہی یہ میرا پیغام جذبہ ہے. ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اچھا ملک صاحب, اب کیونکہ رجب آ گئے ہیں اور ان کو ضمانت بھی ہو گئی ہے, مل گئی ہے, اور اب سنا ہے کہ نیو ایئر کے بعد ہی دوبارہ سے ان کی ہیئرنگ ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو وہ کہتے ہیں کہ مکمل انصاف ملے گا؟ اچھا, یہ قانونی معاملات ان کے وکیل علی اشفاق صاحب دیکھ رہے ہیں. مجھے قانونی معاملات کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, اور یہ وکیل ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, اور ان کی میں نے ٹیم دیکھی ہے, ان کی میں نے پورا ایک ورکنگ دیکھی ہے, میں نے ان کا ایک پورا بینچ دیکھا ہے. جتنے ہائی رینک کیسز ہوتے ہیں نا وہ علی اشفاق ہی کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ علی اشفاق صاحب کے کریڈٹ پہ یہ بات ہے کہ آج تک وہ کوئی کیس نہیں ہارے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قابلیت دی ہے تو اللہ پاک ان کو اور نواز رہے نا. بے شک میں اس چیز کو بالکل ان کا کرتا ہوں, اور بقایا کیسز کے حوالے سے مجھے بھی اتنا پتہ نہیں. اچھا, تو پھر رجب کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ آئندہ کوئی اس طرح کا بلنڈر دوبارہ تو نہیں کریں گے؟ نہیں بلنڈر نہیں. ہاں, ایک وہ لڑکا ہے اس ہو جاتا ہے نا ان سے. میں آپ کو بتا دوں, ایک بندہ ہے اس کے ساتھ جو نانی والا ہے, اس میں بھی کیڑا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا, اس میں بھی نا تھوڑا سا کیڑا ہے, وہ بھی نا اور سلجھا نہیں ہے. اس کو چاہیے تھوڑا سلجھے, کو تھوڑا سا بندے کا پتر بن جائے, اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ نہ پھنس جائے. صحیح. پاکستان میں رہنا ہم نے پاکستان کے اداروں کا احترام کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ پاکستانی قوم کا احترام کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ آ کے پھر وہی بکواسیں کرنی شروع کر دی ہیں, تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہوگی. اچھا, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ ابھی ویسے تو میں نے آگے چل کے آپ سے سیاست پہ جو بات کرنی ہے وہ جو لانڈے لپاڑوں کا آپ ذکر کرتے ہیں, شہباز گل جیسے لوگ جب ڈکی بھائی واپس آئے اور بگ بردر والی بات انہوں نے کی, بس اس کے بعد سے تو ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ سٹارٹ ہو گیا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر رجب کا واپس آنا, پھر سسٹرالوجی اور پتہ نہیں جتنے بھی یہ سارے انفلوئنسرز ہیں, انہوں نے ان کا نام لے کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ لوگ, یہ شہباز گل کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, شہباز گل کہتا ہے کہ جی یہ سب لوگوں کو انہوں نے فوج کے حق سے میں نعرے لگوائے ہیں, اب ان لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا. یہ میں شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں. سو انہوں نے ڈکی ہو گیا, رجب ہو گیا, ندیم نانی والا ہو گیا, جیسے ندیم کی تو ہم نے بات سن لی ہے, سسٹرالوجی ہوگی, اور بہت سارے جو کہ انفلوئنسرز ہیں, ان سے اب یہ کام لینا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیں, اسی لیے ان لوگوں کے جو کیسز ہیں یہ معاف ہو گئے. دیکھیے, پہلی بات, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ظاہر میں بائیوت کہتا ہوں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو نٹ کے جو جٹ کے پتر, بیسک یہ نٹ کا پتر بھی نہیں ہے, یہ ایسا کوئی دفڑ ہے, یہ بھول گیا اپنا وقت. ویسے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ بندہ بیسیکلی کہاں سے ہے, آیا کہاں سے تھا, خان صاحب تک کیسے پہنچا تھا, تھوڑا سا بتا دیں اس کا بیک گراؤنڈ. کہاں سے آیا تھا, یہ کہاں, کیا آپ بھی تو تحریک انصاف میں تھے. میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا اس کو.
یہ مجھے کہاں ملا میں آپ کو وہی بتا دوں. یہ شہباز گل یاد کر لے, وقت اس کو میں بتا دیتا ہوں. شہباز گل مجھے ملا تھا یہ جب یہاں پہ رونمائی تقریب ہوئی تھی شاہی قلعے کے اندر, عمران خان صاحب اس کا افتتاح کرنے آئے تھے, تو شاہی بورچی خانے کے اندر عمران خان صاحب کو لے کے گئے تھے, تو میں بھی وہاں پہ آیا. آپ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, جب میں وہاں پہ آیا ہوں تو ایک دم خان صاحب کی میری طرف نظر پڑی, تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا, تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے ان کی طرف گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کون بیٹھ رہا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت صرف وہ عمران خان کی طرف تھا. تو عمران خان نے مجھے مل کے کہتا ہے اور تو نے بڑا ووٹ لیا ہے, اگلی دفعہ تجھے منسٹر بنا ہوگا. میں کہا خان صاحب میرا ٹکے کا کام نہیں ہو رہا, تو منسٹر کہاں سے بننا ہے. اتنی دیر میں مجھے انہوں نے کہا گلزار زمان سے ملو. گلزار ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس ٹیبل پہ. گلزار زبان سے ملو. گلزار سے میں پہلی دفعہ ملا, اس کا کام کوئی رکے نا. اب بزدار کو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا, بزدار کو یہی شہباز گل نظر آیا. شہباز گل کو بلایا, شہباز گل کو ملوایا میرے سے, زمان کو میرے سے ملوانا. یہ بزدار نے کہا اس کو, تب یہ پنجاب میں ہوتا تھا یہ شہباز گل. لو جناب میں تھا بڑا خوش کہ لو جی اب میرا کام کوئی نہیں رکے گا. عمران خان پرائم منسٹر نے کہہ دیا, اور کس کو کہہ دیا, سی ایم کو کہہ دیا. لو جناب میں 2 دنوں بعد فون کرتا ہوں شہباز گل کو, یہ فون اٹینڈ نہیں کرتا. میں پھر جاتا ہوں 8 کلب, اس کا آفس تھا فرسٹ فلور پہ رائٹ سائڈ پہ. میں جاتا ہوں اس کو ملتا ہوں, یہ مجھے کہتی یار تمہارا عمران خان سے اتنا تعلق ہے کہ اس سے اس طرح کا. لو جی 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. یہ جٹ کا پتر, بیسیکلی نٹ کا پتر نہیں ہے یہ کیا کہتا ہے گھنٹہ باتیں کرنے کا, جی میں سوری گلزار صاحب سے نہیں ملوا سکتا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہا جا دفعہ ہو. اس کے بعد میں نے زندگی میں اسے ملنے کی خواہش کیا, دیکھنے کا میرا ارادہ نہیں اس کی طرف کہ یار یہ کس کیٹیگری کا بندہ. اب تو پتہ چلا اس کو کمیٹی سے بھی نکال دیا, بیسیکلی کمیٹی چور ہے. ٹھیک ہے, سچی والی کمیٹی چور. یہ وہ ہوتا نہیں پرانے ٹائم کی مائی کمیٹی لے کے بھاگ جاتی تھی, یہ انہی میں سے کسی کا ہے. بھاگے تو ہوا ہے کہ بیچارے, یہ ان میں سے کسی کا ہے ملک صاحب. اچھا چلیں خیر, یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی. اور یہ بکواسیں باہر بیٹھ کے کرتے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے بکواس نہیں کر سکتے اس کے خلاف. یہ ہوتا کون ہے ہمارے ملک کے اوپر بولنے والا, یہ ہوتا کہ اس کی اوقات کیا ہے کیا. بھول گیا وہ وقت جب اسے وہ آکسیجن کا جھوٹا ماسک لگایا ہوا تھا اور سانس نہیں لیا جاتا تھا, اور بڑی بکواسی یہ کر رہے جٹ کا پتر آئے تو صحیح ایک دفعہ جٹ کا پتر. اس کی تونگ پہ میں کیا کہوں, اس کو پتہ چلے کہ اس کا پنگا کس کے ساتھ پڑا ہے. یہ جا کے بیٹھ کے اس طرح کی بکواس اور سامنے آگے کرے, ایک دفعہ سامنے تو آئے نا, پتہ چلے کون ملکہ کا پتر ہے کون جٹوں کا پتر ہے. آئیڈیا دو نا, ایک دم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چیک کرے کس میں کیا جان ہے, پھر پتہ چلے کون کتنے جو گیا. ان جیسوں کو ہم نا اب ٹھاپے مارتے ہوتے ہیں اپنی زبان میں. اچھا ان کو نا اپنے ہم اندرون شہر والے نا ان کو کمکما ڈالتے ہوتے ہیں ان کے اوپر. یہ ایسے ڈفر لوگ ہوتے ہیں. اچھا پہلے تو آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب, جب یہ پاکستان میں تھے اور جنرل باجوہ جو تھے, جب وہ آرمی چیف تھے, تو یہ بڑے آرام سے کہتے تھے میری ماں یا پتہ نہیں دادی نانی بھی باجوہ تھی, میں بھی باجوہ تھا. اور ابھی آج ہی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, ان کے ویلاگ کا ایک حصہ تھا, تو وہ اس میں جنرل باجوہ کے بارے میں جو بکواسیات کر رہے تھے کہ ان کو فرار کروا دیا گیا ہے کیونکہ جنرل فیض کا فیصلہ آنا تھا, اس لیے وہ اسپین میں ہیں. اسپین میں آج کل وہ چھوٹے سے وہ آرمی چیف جن کا کیا مطلب پروٹوکول ہوتا تھا, وہ چھوٹے سے ایک ریسٹورینٹ میں مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. شرم نہیں آتی ہے, اپنی وہ چیزیں بھول جاتی, کیونکہ ریکارڈ میں تو ہر چیز ہے نا, یہ لوگ کیا کیا کہتے تھے, چاہے جنرل باجوہ کی بات ہو جائے, جنرل فیض کی بات ہو جائے, اب انہی لوگوں پہ یہ بھونک رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی نا ان لوگوں کا نا آئیڈیا نہیں ہے, یہ کن لوگوں کو کبھی اپنا باپ بنوا لیتے ہیں, کبھی کسی لوگوں کو کوئی اپنا پرویا بنوا لیتے ہیں. ان لوگوں کو کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کی باتوں کی کوئی صداقت نہیں ہے. ابھی محسن نقوی صاحب نے ان کے اوپر ایکشن لیا 2 جرنلسٹوں اور دو بھگوروں کے اوپر. ایک وہ بھگورا عادل راجہ جو آج کل معافیا مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب باہر بیٹھے معافی مانگ رہا ہے. اور ایک وہ بغیرت قادیانی شداد اکبر, ٹھیک ہے, اس کی بھی باری آ جائے گی, وہ اس کا بھی اب ٹینشن نہ لیں. جب اس کے اوپر ایکشن لیا نا محسن نقوی صاحب نے, تو آپ کو پتا یہ بھگورے شہباز گل نے کیا کیا, یوٹیوب کے اوپر جا کے اپنی 100 سے زیادہ ویڈیو سے ڈیلیٹ کر دی. چیک کر لیں آپ, یہ آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اس نے اپنی 100 کے قریب نا یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی.
کتنا ڈرپوک ہے, اتنا ڈر پھونک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بزدل لوگ باہر بھی بیٹھے ہو. اب میں کیا اس کو کہوں, اب اس کے متعلق کوئی بات کروں. ہاں بنتا تو نہیں ہے. اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے کہ یہ جب رجب والا ایشو ہے تو یہ شہباز گل صاحب کو بھی آپ کی یاد ستانے لگی, شہزاد اکبر صاحب, اور آپ اور بھی کچھ صحافیوں کا بھی کہہ رہے تھے. دیکھیے شہزاد اکبر صاحب بیسیکلی نہ ان کو پتہ ہے کسی چیز کا, نہ کوئی بات ہے. وہ بیچ میں میرے لیڈر میرے قائد عبدالعلی خان صاحب کو نام لے کے آ رہے ہیں, کس میں کسی قسم کی صداقت نہیں تھی. ان لوگوں نے یہ نا اپنی وہ بغض نکالنا اور اپنی وہ ایک اس طریقے سے وہ حرکتیں کرنی شروع کر دی, تو جس کی میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک وہ وکیل صاحب ہیں اور جن کو بڑا ڈانس کرنے کا شوق ہے, کسی جگہ پہ بھی چلے جائے ان کو نچوا لو, بڑے چھوٹے سے بوڑھے سے ہیں وہ, وہ بڑے پتہ نہیں کھوسا ہے یا چھوسا ہے یا کوئی بھی ہے, وہ عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. اب میں حیران ہوں یار, تمہیں اتنا پنجاب کا گورنر بنایا گیا, اب تم ایم این اے ہو, اور جھوٹ لوگوں پہ ختم نہیں ہوتا. ایک وہ چھوٹا سا بھاون نگر سے اٹھ کے آیا ہے زنانہ سا بندہ, شوکت خسرا, ٹھیک ہے, اور شوکت سوری بسرا, خسرا کہہ دیا, وہ اٹھ کے آ گیا. وہ اس کو کوئی وہ ایک ایسا بندہ ہے, اس کو کوئی بات آتی نہیں نا تو اس طرح شروع کر دیتا. وہ خدا کا واسطہ یار تھوڑا سنسیئر ہو, تم لوگ کس طرف چلے؟ پورے پورے ہاتھ پہ پلاسٹر کر کے آ رہے ہیں, مطلب حد ہے ڈرامے بازی کی. خان صاحب کا پلاسٹر یہ قوم نہیں بھولی تھی, اب انہوں نے بھی انگلی زخمی کیا ہو گئی ہے, انہوں نے پورے پورے ہاتھ پہ پلاسٹر چڑھا لیا ہوا ہے. اچھا ویسے آج آپ جو نام ان کو دے رہے ہیں, ایک جٹ کو آپ نٹ کہہ رہے ہیں, بسرا کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, کھوسا صاحب کو بھی, یہ تو پی ٹی آئی والے کام کرتے ہیں. میں پھر معذرت کرتا ہوں, پی ٹی آئی والے معذرت نہیں کرتے, میں معذرت کرتا ہوں. آپ معذرت کر رہے ہیں, ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں ساتھ معذرت بھی کر ہاں, رہے ہیں. میرے بس جذبات نکل گئے ہیں, کیونکہ اصل میں وہ عظمہ بخاری والی بات نا کہ کب تک انسان برداشت کرتا ہے, جب یہ لوگ اتنا کرتے ہیں تو پھر بندہ ریاکشن تو دیتا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے نا ایک اچھا والا شریف انسان, اور ان کی اتنی باتیں سن کے پھر بعد میں کتنی دیر تک چپ رہ سکتا ہے. ہاں, ایکشن کا ریاکشن تو ہوتا ہی ہے. ریاکشن تو ہوتا ہے, جب ان کو ان کی زبان میں ملو گے نا تب ان کو ٹھنڈ پڑے گی, تب یہ ان کو جگر میں گلے میں ہر جگہ ٹھنڈ پڑے گی. کیونکہ پھر یہ کہیں گے دیکھیے یہ ہمارے خلاف کیا بات کرے, اپنی نہیں بتائیں گے یہ. لیکن بڑے عجیب سی یہ لوگ ہیں, اللہ ان کو نیکی ہدایت دے دے, لیکن ان کو آنی نہیں ہے. الہی آمین. اچھا ویسے ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں نا کہ مجھے بھی حلفاً پتہ ہوتا ہے ان کو آنی نہیں ہے, پھر بھی ہمارا کام ہے ہم دعا کریں. اچھا آج کل ملک صاحب, انصار بازی صاحب نے ایک دو دن پہلے یہ خبر رپورٹ کی تھی, اس پہ آج کل ٹویٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب ہو گئے, عمران اسماعیل صاحب ہو گئے, اس طرح کے کچھ لوگوں نے کوٹ لکھپت میں جا کے شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب, اس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائلاگ کے حامی ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس پہ پھر اب جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی ان کو اختیار کس نے دیا, یہ ہوتے کون ہیں. آپ کے علم میں کوئی خبریں شبریں ہیں؟ دیکھیے یہ نا ہمیشہ سے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے. پہلے یہ ایک بندے کو ایسے اٹھا دیتے ہیں, ایسے پیک پہ لے جاتے ہیں, جیسے مروت صاحب ہیں, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کو ایک پورا سہارا دیا تھا. بالکل ٹھیک. اور وہ جلسے اس نے اٹینڈ کیے جو ناممکن تھے, وہ جگہ وہ گیا جس کی ناممکن تھی. ان لوگوں نے پیسے پہلے کیسے اٹھایا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, آج مروت صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ان کی زندگی کا ایک وتیرہ چلتا رہا ہے, جو چلتا رہنا ہے. اور ان کو یہ ایک جن کا ایک سوشل میڈیا کے ایک جو یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا, جو ٹوٹل بوکس ان کی ایک ترتیب ہے, یہ بیسیکلی ہینڈلنگ کون کر رہا ہے, یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ, یہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ. اور اس کا سب پتہ بھی ہے, ثبوت بھی آ چکے ہوئے ہیں, کہ چیزیں بھی آ چکی ہوئی ہیں. آج کل کے پی کے کی گورنمنٹ ان کو بیٹھ کی کافی وہاں پہ فنڈنگ بھی کر رہی ہے. یہ آج کل جتنے بھی بھگوڑے یہاں سے بھاگے پنجاب سے وہاں پہ بھی گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے کس کی کیا حیثیت ہے اور کون کیا کیا کام کر رہا ہے. کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بات سمپل سی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, پاکستان میں استقامت نہیں لے کے آنا چاہتے.
پاکستان کے اندر یہ ترقی کی خوشحالی میں یہ اچھا کردار ادا نہیں کر رہے. جب کوئی یہاں پہ فارنر نہیں آنا ہوتا ہے یا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی پریزیڈنٹ نہیں آنا ہوتا تو ان لوگوں نے یہاں پہ لازمن تماشا لگنا ہوتا ہے. بالکل یہ آج کا وطینہ نہیں ہے, جب سے وہ ہسٹری ہے کہ ان کی تو ہسٹری ان کی آتی جا رہی ہے. اور اس کا کیا ثبوت ہوا, اس کا کیا مطلب ہوا, یہ اس بات کا ثبوت ہوا کہ یار یہ ملک دشمن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے جس طرح کی یہ برقعے لگاتے ہیں. جنرل فیض کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لیں گے؟ میں تو ہر اپنے گیسٹ سے یہی سوال پوچھ رہی ہوں. دیکھیں ابھی تو جنرل فیض صاحب کا ایک فیصلہ آیا جی, ابھی تو اور معاملات پیچھے باقی پڑے ہوئے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ لینے چاہیے ہوش کے ناخن. جو ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ڈائلاگ بازی, ہر چیز ڈائلاگ بازی سے ہی ختم ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگز بشرا بی بی کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں. فواد چودھری نے شاید اس کو رپورٹ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب سے ڈائلاگ کروائے جا رہے ہیں. دیکھیے بشرا بی بی کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا, اللہ ہی ان کو نیکی کی ہدایت دے. بشرا بی بی کے متعلق بس مجھے اتنا پتا, جب ان کا نام آتا ہے نا تو میرے ارد گرد سامنے والے دولے نا کالی سی چڑیلیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. ان کے موکلات تھے ملک بس صاحب. میں اللہ مجھے معاف کرے, مجھے ڈر لگتا ہے جادو ٹونے سے. آپ کو واقعی ڈر لگتا ہے؟ پھر اس کا مطلب آپ کو بشرا بی بی سے بھی ڈر لگتا ہے؟ ظاہری بات ہے, میں نے ابھی بات کرنے سے پہلے بات ختم کر دی ہے. خان صاحب کو تو ڈر نہیں لگتا؟ اسی بندی نے خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا, آپ بھول رہے ہیں؟ ایک وقت میں آپ کا بھی رومانس تھے خان صاحب. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جی بشرا بی بی استغفر اللہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے. بے شک بے شک اللہ بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کرے, وہ وحدہ لا شریک ہے. بے شک یہ کوئی کہ میں نے بنایا ہے, کوئی کہ کچھ کیا ہے, یہ لوگوں کی قیاس رہی ہوتی ہے. یہ ساری ایک نا, جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہیں ہوتی کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. بے شک. اچھا, اب ان کے بچوں کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ جنوری میں پاکستان واپس آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے؟ کیونکہ وہ تو اس سے پہلے بھی نہیں آئے اپنے ابا سے ملنے کے لیے. کسی احتجاج کو لیڈ کریں گے قاسم اور سلیمان. میں ایک بات کہتا ہوں, یہ ناممکن بات ہے. اچھا, یہ ہوتی نہیں ہے. اگر کی ہوتی تو سب سے پہلے چلے جنوری بھی آ کھڑا ہوا. ہاں جی, نہیں ان کے بچے کہہ رہے ہیں ہم نے اپلیکیشن باقاعدہ دے دی کہاں ہے کہ پہ ہمیں دی ویزے ہے؟ دیں. یہ ہمارے وزارت داخلہ کو. کب دی ہے؟ کوئی انہوں نے سامنے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا ان کے بچوں نے. ان کے بچوں نے انٹرویو دیا نا, کوئی چیز کا ڈاکومنٹیشن سامنے لے کے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جب لے کے آئیں گے تب دیکھی جائے گی. اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں آئیں گے؟ نہیں وہ نہیں آتے. ان کی اماں نہیں آنے دیں گے جمائمہ؟ وہ آنے اماں آنے دیں یا ابا آنے دیں, ابا بلا لیں, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. ہاں جو پیچھے لوبی بیٹھی ہوئی ہے نا, میں بس ایک وقت سے ڈرتا ہوں. وہ کون؟ ایک وقت سے, یہ میرا پروگرام نوٹ کر لیں. جی یہی قاسم اور سلیمان جی جب بیٹھ کے تقریر کریں گے نا, اور تقریر کا شروعات یہ کریں گے یا کا نام بدو یا کا نستعین. اچھا, اور جب یہ بیٹھ کے تلاوت کریں گے, ہمارے یہاں پہ سارے لوٹے ہمارے پاگل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کے سارے لوٹے ہمارے پاگل ہو جائیں گے. انہوں نے کہنا دیکھو جی تلاوت کر دی ہے, دیکھو جی آیت پڑھ لی ہے. جیمز گولڈ سمتھ کے نواسوں نے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ یہودیوں کی کتنی بڑی ایجنٹ ہوں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو بیٹھے ہوئے اسرائیلی ہیں وہ یہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ بھول گیا. جب شروع سٹارٹ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, عمران خان صاحب نے کہا تھا ارطغرل ڈرامہ دیکھو, سیریل دیکھو. وہی سیریل کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا تھا, بتایا جاتا تھا کہ کن لوگوں نے کیا کیا, کن لوگوں نے کیا نہیں کیا. تو مجھے صرف اس وقت سے ڈر ہے کہ یہی وہی لوٹے لپارے ہونے ہیں جو پھر ایک دم ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے ہیں, اور ان لوگوں نے کہنا لو جی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر دی. لیکن ان لوگوں کو اصل ایجنڈے کا نہیں پتہ ہونا. آج میں آپ کے پروگرام میں اس ایجنڈے کو پہلے بخوبی بتا دوں کہ یہ ایک نیا ایجنڈا لانچ ہونے جا رہا ہے. ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے. صحیح.
سمپل سی بات یہ ہے. سبھی کو کرنی چاہیے, اور ہم بھی اپنے پروگرام سے ملک صاحب اس پلیٹ فارم سے گاہے گاہے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں, اور اب تو ویسے کافی حد تک لوگوں میں اویئرنیس آ بھی گئی ہے, پتہ چل گیا لوگوں کو. ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آئی پی پی کی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کتنی یوتھ شامل ہوئی ہے. پہلے تو یہی دعویٰ کیا جاتا تھا نا کہ جو یوتھ ہے وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اب اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ اتنے اچھے کام کر رہی ہیں, اگر ہم ان کے جو ایونٹس دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی بہت. میں ان کا ایک تقریر, ان کی اسپیچ سن کے حیران ہوں جس میں انہوں نے 1 لاکھ نوکری کا اعلان کر دیا. ہاں جی, کیا کیا کچھ نہیں, وہ انہوں نے 1 لاکھ موٹر بائک کا اعلان کر دیا. انہوں نے ایک اسکالرشپس, لیپ ٹاپس, ہر چیز. یہ اعلان عمران خان نے بھی کیے تھے, نہ صرف اعلانات ہیں, یہ اعلانات بزدار صاحب نے بھی کیے تھے. یہ اعلانات وہ محمود خان ایک ہوتا تھا ماضی کا قصہ, اس نے بھی کیے تھے کے پی کے میں. تو کیا ہوا, ایک ہی چیز بتا دیں, کوئی ایک بھی چیز نہیں. یہاں پہ بات صرف اعلانات تک نہیں ہوتی نا, باقی حکومتیں تو جو بھی ہے پریکٹیکلی کر کے دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا چلے, تو پھر اس کا مطلب ہے یوتھ جو ہے اب آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ. ہم آگے کنونشن کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا, یوتھ کنونشن ہوگا, بڑی تعداد ہے یوتھ کی انشاءاللہ. آپ کا ویسے کیا, آپ لوگ کس طرح سے ان کو اٹریکٹ کریں گے, کیا چیز ہے آپ کے پاس, کیا منشور ہے؟ دیکھیے ہمارا منشور سمپل ایک ہی ہے, اسکلس, کہ ہم نے اپنے نوجوان لڑکوں کو کس ایکٹیویٹیز میں لے کے آنا ہے. ان کو جو ایک بوکس کان سنائی والی باتیں ان سے نکال کے اصلی کاروبار کس طرح کروانا ہے, ان میں کس طریقے سے شعور پیدا کرنا ہے کہ آگے وہ کیسے نکل سکتے ہیں, ان کی مہارت دیکھنی ہے. ہم نے اپنے اپنے ایک نا یونٹ بنا دیے ہوئے ہیں. کسی کو شوق ہے سوشل میڈیا کا تو اس کو سوشل میڈیا کی لین دینی ہے. کسی کو شوق ہے وی ٹی آئی کا تو ہم ووکیشن انسٹیٹیوٹ کی طرف وہاں پہ ان کو بھیجتے ہیں. کسی کو شوق ہے کاروبار کا تو ہم ان کو ریئل اسٹیٹ کی سائڈ پہ بھیجتے ہیں. کسی کو شوق ہے کپڑے کا, ہم اس کو کپڑے کی سائڈ پہ بھیجتے ہیں. الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ کی ہیں, تو ہم اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی یوتھ کو اس طرف لے کے آتے ہیں, اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور پازیٹیو چیزوں کی ہی طرف لانا چاہیے, نہ کہ آپ نے جو یوتھ کے دماغ میں گند بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسے نجات دے. ملک صاحب, خان صاحب کو ایک مشورہ دے دیں. خان صاحب کو مشورہ دینے والا کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. کیوں, کوئی بھی نہیں دیتا؟ دیتے ہیں سارے, وہ سنتے نہیں ہیں نا, وہ یہاں سے سنتے ہیں, یہاں سے نکالتے ہیں. خان صاحب کانوں کے کچے ہیں. وہ صرف بی بی ایک وہ تھی گوگی صاحبہ اور دوسری پیرنی صاحبہ, ان کی باتیں سنتے ہیں. اپنی بہن علیمہ خان کے بھی نہیں سنتے؟ وہ کوئی چکر نہیں, زندگی میں نہیں سنی تو آج سننی ہے. تو آج کل جس طرح سے وہ ان کے لیے باہر بیٹھ رہی ہیں, پٹیالہ کے باہر واٹر کینن سے پھر بھاگ رہی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنے والا نہیں ہے جی. عمران خان کسی کا نہیں بن سکتا. اپنی بہنوں کے بھی وہ اپنے پرویہ کا نہیں بن سکے, اپنی بہنوں کی بننا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کے ڈسے ہوئے ہیں, بغیر بھی روئی بھی ڈسے ہوئے ہیں, حلیم وہ نہیں ہے. اچھا شاید پھر یہ کہ وہ باقی سب آ کے میڈیا پہ بولتے نہیں ہیں نا نیازی صاحب. تو میں آپ کو بس بتا رہا ہوں, جو بندہ اپنے بنوئی کا بننے والا نہیں ہے اس نے کسی کا کیا بننا ہے. آپ نے تو گل ہی ختم کر دی, مکا دیتی ہے. دیکھیے ماں باپ کے پاس سب سے نازک رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بنوئی کا ہوتا ہے. لیکن بہنیں بھی تو پیاری ہوتی ہیں, بھانجے بھی تو پیارے ہوتے ہیں. بہنیں, دیکھیے آپ وہی بات, اچھا ہم نے بات کہاں نکل جانی ہے. وہ اپنے پرویہ کا نہیں ہے, کسی کا کی ہو رہا ہے انہیں. گل ہی ختم بس. ملک صاحب بہت شکریہ. چلیں جی, میں نہیں یہ بات کہہ رہی ہوں, ملک زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بہنوئی کے نہیں ہے, تو پھر وہ کسی کے اور کیا ہو سکتے ہیں. اب آپ لوگوں نے جو خان صاحب کے بارے میں سوچنا سوچے. اپنا خیال ہے کہ اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھے. اللہ حافظ.